بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 11 مارچ بروز سوموار ہم بات کریں گے دو اہم ایشوز کے حوالے سے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے ایک انوکھا فیصلہ کیا گیا ہے۔ الیکشن کمیشن نے ایک سیاسی جماعت کی خاتون کو، جو نامعلوم خاتون ہے، جس کی لسٹ نہیں دی یا جس کا ان کو پتہ ہی نہیں ہے، اس سیاسی جماعت کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ لسٹ ہم نے دی ہے، اور مخصوص نشستوں پر جو پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے مال غنیمت تقسیم کیا گیا، اس میں اس نامعلوم خاتون کو بھی نوٹیفیکیشن جاری کر دیا، اور پھر اس سیاسی جماعت کی جانب سے باقاعدہ طور پر خط لکھا گیا کہ وہ ہماری تو ممبر ہی نہیں ہے، ہماری تو وہ لسٹ ہی نہیں تھی، ہمارے کوٹے سے آپ نے ان کو کیسے خصوصی سیٹ دے دی۔ دوسری جانب ڈی سی اسلام آباد کو جو سزا ہوئی تھی اور باقی اسلام آباد پولیس کے جو افسران تھے، ان کا معاملہ لٹک گیا ہے اور ان کے لیے مسائل بڑھتے جا رہے ہیں اور ان کو ریلیف ملتا نظر نہیں آ رہا۔ اس کی تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جلاؤ گراؤ کے مقدمہ میں صنم جاوید کے جوڈیشل ریمانڈ میں 25 مارچ تک توسیع کر دی گئی ہے۔ 9 مئی تھانہ شادمان ٹاؤن کے باہر جلاؤ گراؤ کے مقدمے میں گرفتار پاکستان تحریک انصاف کی کارکن صنم جاوید کے جوڈیشل ریمانڈ میں 25 مارچ تک توسیع کی گئی ہے۔ جج ارشد جاوید نے سماعت کی۔ صنم جاوید کو عدالت میں پیش کیا گیا۔ ریمانڈ جو ہر 14 دن کے بعد پیش کیا جاتا ہے، تو عدالت نے 25 مارچ تک ان کے جوڈیشل ریمانڈ میں توسیع کی ہے، اور ان کے خلاف ان کی جو ضمانت کی درخواست ہے، اس پر بھی درخواست ضمانت پر بھی عدالت نے دلائل طلب کیے ہوئے ہیں، اور عدالت کی جانب سے 12 مارچ یعنی کل پروسیکیوشن کو آخری موقع دیا گیا تھا کہ آپ اپنے دلائل دیں، اور ہر تاریخ پر پروسیکیوشن کی جانب سے ڈیلنگ ٹیکٹس استعمال کیے جا رہے تھے، اور عدالت کی جانب سے کہا گیا تھا کہ ہر صورت 12 مارچ کو دلائل دیں، اور یہ کئی تاریخیں گزر چکی ہیں، اور یہ آخری جو ضمانت ہے جو ان کے 6 مقدمات میں وہ گرفتار ہوئیں، پھر رہا ہوئیں، پھر گرفتار ہوئیں، پھر رہا ہوئیں، تو اب ان کے لیے آخری جو ضمانت ہے، دیکھتے ہیں کہ کل عدالت کی جانب سے کیا فیصلہ آتا ہے۔ بیرسٹر گوہر علی خان کی جانب سے عمران خان سے ملاقات کے لیے دوبارہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا گیا ہے، اور سیکرٹری داخلہ کو، چیف کمشنر اسلام آباد کو اور سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کو اس میں فریق بنایا گیا ہے۔ درخواست میں موقف اپنایا گیا ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی گوہر علی خان، سیکرٹری جنرل عمر ایوب اور سیکرٹری شبلی فراز عمران خان سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں، لہٰذا اڈیالہ جیل حکام کو عمران خان سے ملاقات کرنے کی اجازت دینے کے احکامات جاری کیے جائیں۔ اور دوسری جانب اس کیس میں چونکہ پہلے بھی عدالت کی جانب سے احکامات تو بار بار جاری ہو رہے ہیں، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ راجہ ناصر عباس جو کہ مجلس وحدت المسلمین کے سربراہ ہیں، انہوں نے بھی کل آج پورا دن انہوں نے گزارا، لیکن ان کو بھی اجازت نہیں دی گئی تھی، اور ان کو بھی کوئی ریلیف نہیں دیا گیا تھا، حالانکہ ان کے پاس ہائی کورٹ کا فیصلہ تھا۔ اور جسٹس اعجاز اسحاق خان صاحب 3 دن پہلے فیصلہ دے چکے ہیں، اور اس پر توہین عدالت کی درخواست میں باقاعدہ طور پر عدالت نے بھی یہ کہا تھا کہ اب لسٹیں جمع کروائیں تو ان کی بنیاد پر سارا کچھ ہوگا۔ اب ایک بندہ اپوزیشن لیڈر کا امیدوار ہے اور کاغذات جمع کروا چکا ہے، دوسرا بندہ چیئرمین ہے پاکستان تحریک انصاف کا، اور ان کو بھی اگر اجازت نہیں ہونی، آگے سینٹ کے انتخابات ہیں، سینٹ کے انتخابات میں ٹکٹیں دینی ہیں، کس کو دینی ہیں، پاکستان تحریک انصاف میں مسائل بھی ہیں کافی، ٹکٹوں کے حوالے سے بھی پہلے خیبر پختونخوا میں جو وزارتیں دی گئی ہیں اس کے اوپر بھی اقربا پروری کے الزامات لگ رہے ہیں پی ٹی آئی کی قیادت پر، تو اس وجہ سے وہ ملاقات کرنا چاہتے ہیں اور ملاقات کی اجازت نہیں دی جا رہی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کل ان کو اجازت دیتی ہے۔ پشاور ہائی کورٹ نے دوران احتجاج فائرنگ کیس میں سابق رکن قومی اسمبلی و رہنما نیشنل ڈیموکریٹک موومنٹ NDM محسن ڈاور کو 21 مارچ تک ضمانت دے دی ہے۔ پشاور ہائی کورٹ میں محسن ڈاور کی درخواست پر 2 رکنی بینچ نے جسٹس ارشد علی اور جسٹس وقار شاہ نے سماعت کی۔ محسن ڈاور کی درخواست پر پشاور ہائی کورٹ نے انہیں 21 مارچ تک ضمانت دی ہے، اور ان کے اوپر 10 فروری کو میران شاہ میں انتخابی نتائج میں تاخیر پر احتجاج کا تھا، اور وہ دوران احتجاج زخمی بھی ہو گئے تھے، اور عام انتخابات میں وہ حلقہ N40 پر امیدوار تھے، اور وہاں ہنگامہ آرائی میں وہ زخمی بھی ہو گئے تھے، اور ان کے خلاف پھر مقدمہ بھی بعد میں درج کر لیا گیا تھا۔ اس مقدمے میں انہوں نے ضمانت حاصل کی ہے، اور عدالت نے ان کو 21 مارچ تک ضمانت دے دی ہے۔ ڈیفنس کار حادثہ جو کیس تھا بڑا ہی افسوسناک واقعہ تھا، اور ڈیفنس میں جب ایک کم عمر ڈرائیور نے پورے خاندان کو ہی کچل دیا تھا، اور وہ آج تک جیل میں ہے، تو ڈیفنس میں کار کی ٹکر سے جان گنوانے والے 6 افراد کے مقدمے میں مرکزی ملزم عفنان شفقت کے وکیل نے مقدمے سے دہشت گردی کی دفعات ختم کرنے کی درخواست ATC میں دائر کر دی۔ ان کو پتہ ہے
کہ چونکہ یہ دہشت گردی کے زمرے میں نہیں آتا، اس وجہ سے حالانکہ 6 افراد کی جان چلی گئی تھی۔ انسداد دہشت گردی عدالت کی ڈیوٹی جج نے اس کیس اور مذکورہ درخواست پر سماعت کی۔ ملزم افنان کو جیل سے انسداد دہشت گردی عدالت پیش کیا گیا۔ عدالت نے تمام نامزد ملزمان کو دوبارہ طلبی کے نوٹس جاری کرتے ہوئے سماعت 18 مارچ تک ملتوی کر دی۔ پروسیکیوشن نے مرکزی ملزم افنان سمیت 5 ملزمان کے خلاف چلان عدالت میں جمع کروا دیا ہے، اور اس کیس میں ڈی ایچ اے میں تیز رفتار کار کی ٹکر سے 2 بچوں سمیت ایک ہی خاندان کے 6 افراد جہاں بھاگ ہوئے تھے، اور پولیس کی جانب سے کہا گیا تھا کہ جو مشتبہ نوجوان ہے وہ تیز رفتاری سے کار چلا رہا تھا جو حادثے کا باعث بنی، اور وہ قتل خطا جو ریش ڈرائیونگ سے ہے اس کی طرف لے کے جانا چاہتے تھے، جبکہ جو فیملی ہے ان کی جانب سے یہ کہا گیا تھا کہ جی یہ جو مقدمہ ہے یہ اس نے اور جو ملزم ہے اس نے جان بوجھ کے ان کو مارا ہے، اور انہوں نے کہا جی کہ وہ ان کا جو مقصد تھا وہ صرف اور صرف پہلے وہ ہمارے ساتھ گاڑی چلاتے ہوئے بدتمیزی کرتے رہے، اور پھر اس کے بعد انہوں نے یہ جو حادثہ پیش آیا ہے یہ اس نے ود انٹینشن کیا ہے، جبکہ پولیس کا یہ ماننا تھا کہ وہ تیز گاڑی چلاتے ہوئے 6 افراد ایک ہی خاندان کے کچل دیے گئے تھے۔ اور اب اس میں دہشت گردی کی دفعات ختم کرنے کی استدعا کی گئی ہے، دیکھنا یہ ہے کہ اس پر ہماری عدالتوں کی جانب سے کیا رسپانس آتا ہے۔ دوسری جانب جمعیت علماء اسلام پاکستان فضل الرحمان مولانا فضل الرحمان نے درخواست دائر کی ہے، ریکویسٹ ٹو امینڈ دی ایرر آف wrongly notifying Miss صدف احسان وائڈ نوٹیفکیشن نمبر 64/2024 dated 4 March on the women reserved seats of KPK in National Assembly on جمعیت علماء اسلام پاکستان کوٹا، کہ پاکستان جمعیت علماء اسلام پاکستان کے کوٹا پہ آپ نے غلطی سے جو مس صدف احسان کو آپ نے نوٹیفیکیشن جاری کر دی ہے، مہربانی کر کے آپ امینڈ کریں، آپ اس میں ترمیم کریں، آپ اپنی غلطی کو ٹھیک کریں۔ وہ خاتون ہماری نہیں ہے، وہ کون ہے نامعلوم، ہم نہیں جانتے۔ اٹ از ہمبلی سبمٹڈ دیٹ مس صدف احسان ڈاٹر آف احسان اللہ ہیز بین wrongly and erroneously notified via notification dated 4th March 2024 at serial number 6. The said person Sadaf Ehsan does not belong to Jamiyat Ulama Islam Pakistan and neither possess the party's priority list in her favor reserved seats for National Assembly from KPK۔ نہ تو اس کا وہ جمعیت علماء اسلام پاکستان سے تعلق ہے، نہ وہ ہماری پریورٹی لسٹ میں شامل تھی، نہ ہم نے اس کو نامزد کیا۔ It is rated that list in her favor reserved seats for National Assembly from it is that the priority list was duly submitted to the Honorable Commission as per procedures and list does not contain the name of the person in question۔ ہم نے آپ کو لسٹ جمع کروائی تھی لیکن اس خاتون کا پوری کی پوری لسٹ میں کہیں نام نہیں تھا، کہیں کوئی ذکر نہیں تھا، یہ کہاں سے آپ نے شامل کر دیا؟ اور یہ کون خاتون ہے جس کو آپ نے ہمارے کوٹے پہ ایم این اے بنا دیا ہے؟ As such, Sadaf Ehsan is not entitled to be notified on Jamiyat Ulama Islam Pakistan's quota of reserved seats for women in KPK. Therefore, the notification dated 4th March shall be withdrawn to her extent. Sadaf Ehsan is also not admissible in law. Moreover, it is requested that the Commission probe in the matter as to ascertain the nature of the issue، کہ جناب آپ اس کے اوپر انکوائری بٹھائیں کہ اتنا بڑا بلنڈر کیسے ہو سکتا ہے، ہماری لسٹ کے میں سے آپ نے لوگوں کو نہیں نوٹیفیکیشن جاری کیا خواتین کو، اور آپ نے ایک نامعلوم خاتون کا نام اس میں شامل کر دیا۔ ہمارے کوٹا میں اس کو انکوائری کریں آف دی ایشو اینڈ ویدر اٹ اکرڈ بائی اے مسٹیک اور بائی ڈیلیبریشن، کہ جان بوجھ کے کیا گیا یا غلطی سے ہوا، اس کے اوپر آپ انکوائری کریں۔ فردر اونلی دی رائٹفل کینڈیڈیٹ شیل گیٹ نوٹیفائڈ آن دی سیٹ ان کویشچن۔ مس ہنا بی بی ڈاٹر آف خورشید خان ایز شی از آن دی پارٹیز پریورٹی لسٹ اینڈ دی کوٹا بلانگس ٹو جمعیت علماء اسلام پاکستان۔ اس وجہ سے جناب آپ ان کو اپوائنٹ کریں، اور جو صدف احسان ہے وہ ہم نہیں جانتے کون ہے، اور نہ وہ ہماری لسٹ میں تھی، نہ ہماری وہ پریورٹی لسٹ میں تھی، تو آپ نے پتہ نہیں کہاں سے وہ غلطی سے ہو گیا یا جان بوجھ کے، اس کے اوپر انکوائری کریں اور آپ ہماری جو خاتون لسٹ میں شامل ہے اس کو نوٹیفائی کریں۔ اتنا بڑا اب آپ اس کو کیا کہہ سکتے ہیں کہ یہ اتنا بڑا معاملہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک خاتون جس کا نام ہی نہیں ہے لسٹ میں اور وہ نامعلوم ہے، اور نامعلوم کو ایم این اے بنا دیا جاتا ہے، چونکہ پی ٹی آئی سے مال غنیمت میں جو ملی ہیں سیٹیں۔
डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद इरफान नवाज मेमन, SSP ऑपरेशंस जमील ज़फ़र और SHO नासिर मंजूर की तौहीन अदालत केस में सज़ा के ख़िलाफ़ अपीलों पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच जो 5 मार्च को टूट गया था, जिसमें चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक के साथ जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब थे। अब इतना तगड़ा फ़ैसला दिया है जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने कि जो मुअज़्ज़िज़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब के साथ अब बेंच में किस मैंने बैठना है, चूँकि तमाम जो इस तरह के मुकदमात में बेंच में जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब तशरीफ़ रखते हैं, उन्होंने भी इनकार कर दिया और तारिक महमूद जहांगीरी की समाअत से माज़रत पर बेंच टूट गया था और चीफ जस्टिस ने कहा था कि वो नया बेंच तश्कील देकर 7 मार्च को समाअत करेंगे। 7 मार्च को समाअत ना हुई, आज 11 मार्च है। 11 मार्च को भी तीनों सज़ा याफ्ता मुजरमों की सज़ा के ख़िलाफ़ अपीलों पर बेंच तश्कील ना दिया जा सका है। 1 मार्च को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार ने फ़ैसला दिया था। उन्होंने साथ कम सज़ा होने की वजह से सज़ा मुअत्तल भी कर दी थी और कहा था कि 30 दिन के अंदर अगर अपीलों में इनकी सज़ा मुअत्तल नहीं होती तो इनको जेल भेज दिया जाए। अब 11 दिन गुजर गए हैं, अभी तक कोई बेंच नहीं बन सका और ये मामला इनके लिए बड़ी मुश्किल में ये पड़ गए हैं। चूँकि बेंच बनेगा तो अब अंदाज़ा लगा लें कितना तगड़ा फ़ैसला है और मुअज़्ज़िज़ अदालत ने इसके ऊपर स्टैंड लिया है। उसकी वजह यह है कि अदालत के अहकामात की खिलाफवर्जी की गई है। इस वजह से जो बेंच है वो इनके लिए मुश्किलात हैं, इरफान नवाज मेमन के लिए, SSP ऑपरेशन के लिए। और अब देखते हैं कि इस हफ़्ते में बेंच बनता है, कौन से मुअज़्ज़िज़ जज साहब उस बेंच का हिस्सा बनते हैं, सज़ा मुअत्तल होती है नहीं होती, जो भी तफसीलात होंगी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।